ہمارے مہمان ہیں اجمل بٹ صاحب. سو ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جو ہے جو پاکستان کی جو لیفٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے جی، موجودہ صورتحال میں تو لیفٹ تقریباً خاموشی رہا، ماں سوائے کہ پاکستان لیبر پارٹی اور پولیٹیکل گروپ والوں نے تھوڑا سا جو جوش و خروش دکھایا. ادروائز تو تمام گروپ جو ہیں وہ خاموشی رہے، وہ کسی بھی سیاست میں متحرک نہیں اتنے ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اس تحریک میں کو لیڈ کر سکتے، نہ کم از کم اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال سکتے. تو مسئلہ پاکستان لیبر پارٹی کے علاوہ کوئی بھی واضح طور پر سامنے نہیں آ سکا. جہاں تک یہ تحریک ہے تو اس پہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں آئی ایس آئی کافی حد تک ملوث ہے. اب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو واضح طور پر آپ نہیں کچھ کہہ سکتے کہ یہ واقعی عوام کی ترجمانی ہے یہ کہ نہیں، کیونکہ اتنے زیادہ آئی ایس آئی پاکستان کی سول سوسائٹی میں ملوث ہو چکی ہے کہ اب کوئی بات ختمی نظر نہیں آتی کہ آیا یہ کیا رخ کیا ہے اندر. لیکن پھر بھی تحریک اسی حد تک اچھا ہوا، عوام کو تھوڑا بہت شعور ملا جس پہ انہوں نے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک برجوہ سیاست کا تعلق ہے تو بے نظیر ظاہری بات ہے کہ 12 سال اس نے اقتدار سے باہر رہی ہے، تو اب اس کے لیے برجوہ سیاست میں ایک بہترین چانس ہے کہ وہ بھی آ کر تیسری دفعہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنے. اور فوج کے ساتھ ہمیشہ ہی ساری پارٹیاں ساتھ رہیں. اب پیپل پارٹی کو اس حد تک غلط سمجھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. برجوہ سیاست میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو فوج جس طرح ملک کے ہر حصے پر قابو ہے، تو یہی ایک چھوٹا سا چانس نظر آتا ہے کہ برجوہ قسم کی سیاست جو ہے وہ پیپل پارٹی ٹیک اوور کر لے، اور شاید آگے جا کر کوئی گرینڈ لائنس جیسا آدمی کوئی بنا کر فوج سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. فی الحال ایک یہی شارٹ کٹ ہے کہ وہ فوج کے ساتھ سمجھوتا کر لیں کسی نہ کسی انداز میں، بہتر کوالٹی میں. 1989 کی طرح نہ کریں کم از کم، جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تھی. تھوڑا سا اپنے آپ کو فری رکھیں، بس اتنا زیادہ فریم ورک کے اندر نہ رہیں. شکریہ اجمل صاحب. کیا آپ اب بتائیں گے ہمیں کہ موجودہ جو ڈیل ہونے جا رہی پیپل پارٹی کی، اور پیپل پارٹی جیسا کہ کہہ چکی ہے کہ وہ انتخاب پسندی کا خاتمہ کریں گے، تو کیا انتخاب پسندی کا خاتمہ جو ہے لال مسجد کی طرح ہو دیکھیے جی، سکتا ہے؟ انتخاب پسندی جو ہے وہ ملک میں جب سے یہ افغان وار شروع ہوئی 1980 سے، تبھی سے مختلف جہادی گروپ جو ہے نا وہ اب نظر آنے شروع ہو گئے. ورنہ اس سے پہلے لوگ نارمل سا مسلمان ہوتے تھے، بس یہی ہوتا تھا، نماز روزہ پڑھ لینا بس. لیکن جیسے جیسے ان کو بھی پتہ چلا کہ وہ گن سے بھی مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو وہی آج جو ہے نا اسلام آباد نظر آ رہا ہے ان کا مختصر شریعت کو لاگو کرنے میں. تو خاتمے کا جو مسئلہ ہے وہ تو لمبا سا پروسیس ہے. ریہیبلیٹیٹنگ سوسائٹیوں کی جو ہے وہ ایک بڑی لانگ پروسیس میں ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹ کس حد تک روشن خیالی لوگوں کو لے کے آتی ہے، وہ کس حد تک لوگوں کو اسلام کی روشن خیالی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایک ایسے تبھی منحصر ہوگا، ایک دم سوال نہیں. تھا اجمل صاحب سے، یعنی اس کو یا میں صحیح طریقے سے بتا نہیں سکا، وہ یہ ہے کہ آیا جو لیفٹ ہے پاکستان کا اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، کہ آیا کہ طاقت کے زور پہ جو فنڈامنٹلزم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر پیپل پارٹی جو ہے جس میں بیان آتے ہیں بے نظیر کے کہ ہم بائی فورس جو ہے نا ان کو ختم کریں گے، تو کیا اس سچویشن میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، یا ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، یا ان کی مخالفت کرنی فورس جو چاہیے؟ ہوتی ہے، جب بھی آپ فورس کا استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے دوسری طرف بھی تو قوت وہ بھی اتنا ہی فورس، تو اس میں تشدد جو ہے نا وہ سامنے آئے گا. میں سب سے زیادہ اچھا یہی طریقہ ہے کہ حکومتی لیول پر روشن خیال لوگوں کو سامنے لایا جائے، وہ ان کی تحریر و تقریریں لوگوں کو نئے
نئے زمانے کے نئے حساب سے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بتایا جائے کہ کیسے ایک بہتر سول سوسائٹی بن سکتی ہے اور ایک جمہوری عمل جو خاص طور پر وہ جاری رہے. تو یہ فناٹکزم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ان کے لیے کوئی ایسا چانس نہیں ہے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنے کا, کیونکہ ان کی تمام پالیسی یہی تشدد پر ہے. تو اگر ہم بھی تشدد کریں گے تو پھر وہ اس سے کوئی سول سوسائٹی نہیں سوال بنے. جو میرا اجمل صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو ڈیل پیپل پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے فوج کے ساتھ, اس کا کوئی یعنی اس کے علاوہ ہمارے میں متبادل بھی کوئی ہے؟ پچھلے تمام عرصے میں آفٹر ضیاء کے حادثے کے بعد جتنی بھی گورنمنٹیں بنی ہیں یا مارشل ضیاء کا بھی مارشل کا, یہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے رہے ہیں, فوجی بھی اور سول جو پارٹیاں بھی ہیں. تو مختصر تو یہی ہے کہ جب تک یہ پروسیس چلتا رہے تو یقیناً 15-20 سال کے اندر اندر ایک جمہوری انداز سے نئے لوگ سامنے آئیں گے اور وہ سوچیں گے. بس یہی ہے پروسیس. ہمارے پاس آخری چانس یہی ہے کہ ہم ایک جمہوریت ہمارے ملک میں رہے بس, اور لوگوں کو وہ منتخب کریں بس, کوئی جرنیل وغیرہ نہ آئے بس. بہت بہت شکریہ اجمل صاحب. تو یہ تھے اجمل بٹ صاحب ہمارے آج کے مہمان جو اسٹاک ہوم سے یہاں تشریف لائے ہیں. تو بہت بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کا بھی, آپ نے ہمیں بلایا اور اتنے خوبصورت آپ کے سمر ہاؤس میں ہم نے بھی ٹھہرے. بہت شکریہ.